بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپر اسلامیات، ٹوٹل مارکس 50، جن میں 20 MCQs ہیں اور 15 شارٹ کوسچن ہیں، اور سلیبس ہے فرسٹ ہاف بک، جس میں آپ کے فرسٹ اینڈ سیکنڈ چیپٹر شامل ہیں۔ اسلامیات کمپلسری فرسٹ ایئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام کی تعداد ہے 3562۔ جی رائٹ آپشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ٹک بھی کر دیا گیا ہے 5۔ اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ ہے جی توحید۔ عقیدے کے معنی ہیں گرہ لگائی ہوئی چیز۔ توحید کی مشہور اقسام ہیں جی، یہاں یہ آپشن پہ ٹک نہیں کیا گیا ہے، آپ اس میں خود سے کر لیں۔ توحید کی مشہور اقسام 3 ہیں: ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ جی افضل جہاد ہے، اس میں اسی آپشن ہے حج مبرور۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں ڈیش کے لیے، یقین دلانے والوں کے لیے۔ مسلمان علماء کا کسی بات پر متفق ہو جانا ہے، اجتہاد، قیاس، اجماع، اجتماع۔ جی اس میں آپ دیکھ لیں ایک سی آپشن ہے اجماع۔ انسانیت کی ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ عربی زبان میں ختم کے لغوی معنی ہیں مہر لگانا یا بند کرنا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد ہوا دور صدیقی میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا ان کے خلاف۔ مسیلمہ کذاب جس میں مارا گیا، اور بھی لوگ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ نماز میں امام کا تقرر پیدا کرتا ہے نظم و ضبط۔ جی 12 MCQs ہے۔ ضبط نفس کا معنی ہے، فرسٹ آپشن اس کا ٹھیک ہے، خواہشات پر قابو پانا۔ نماز فرض ہوئی، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لگے، تب اس وقت نماز فرض ہوئی تھی، اس لیے شب معراج میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو اللہ کا سایہ قرار دیا، سلطان عادل کو۔ انانیت اور خود پسندی کا مؤثر علاج ہے روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو بھی جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا، نمود و نمائش کو۔ منافقین نے مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ڈیش کی تعمیر کی تھی، مسجد ضرار۔ روزہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ املاق کا معنی ہے مفلسی۔ قول الزور کہتے ہیں جھوٹی بات کو۔ جی MCQ مکمل ہو گئے، اب ہم شارٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا شارٹ کوسچن ہے، توحید کا لغوی و اصطلاحی مفہوم لکھنا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہیں واحد جاننا یا یکتا جاننا، اور اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم بیان کرنا ہے، تو ختم نبوت آپ نے بتانا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے، اور اب وہ ذمہ داری جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے ذمے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو وہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہے کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا۔ شرک کی مذمت میں قرآنی آیت اور ترجمہ لکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ انبیاء کی معصومیت سے کیا مراد ہے؟ جی انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ان میں گناہوں کا مادہ موجود نہیں ہوتا۔ آسمانی کتب کن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جی آسمانی کتب 4 انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، 4 کتابیں۔ آسمانی کتابوں میں سب سے پہلے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، دوسری انجیل دوسری زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تیسری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر،
اور چوتھی قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ عقیدہ آخرت کے 2 اثرات بتانے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ عقیدہ آخرت پہ جس کا یقین ہوگا، ایک تو وہ بہادر ہو جاتا ہے، شجاعت و بہادری اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عقیدہ آخرت پر یقین کرنے والا وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ جی، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات تحریر کرنی ہے۔ تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت وہ جامعیت ہے، اور اسی طرح دوسری خصوصیت عالمگیریت ہے، اور اس کے علاوہ محفوظ کتاب جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں دی گئی ہیں، آپ نے وہی ہیڈنگز لکھنی ہیں۔ مدافعانہ اور مصلحانہ جہاد میں کیا فرق ہے؟ آپ بتائیں گے۔ مدافعانہ جہاد سے مراد مسلمان جو جنگ یا لڑائی وہ اپنے ملک یا اپنی جو ہے عزت کی یا اپنی جان کی دفاع کے لیے لڑتے ہیں، حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، وہ مدافعانہ جہاد کہلاتا ہے۔ اور مصلحانہ جہاد جو مسلمان اعلاء کلمت اللہ، اسلام کو، کلمے کو دنیا میں پھیلانے اور پہنچانے کے لیے جو جہاد کرتے ہیں، وہ مصلحانہ جہاد کہلاتا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد کن 5 باتوں پر ہے؟ سب سے پہلے شہادت ہے، گواہی دینا ہے، توحید و رسالت کی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ حج کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے۔ جی، حج کے متعلق آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا زیارت کے لیے جائیں جو استطاعت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، اس کے اوپر حج فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ اور سود کا مختصر موازنہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے تاکہ مال اس سے بڑھتا ہے، اور سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے ذریعے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، اور سود جو ہے وہ مال کو ناپاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، سود جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اولاد کے 4 حقوق بتانے ہیں، تو سب سے پہلا حق زندگی کا ہے کہ اولاد جو ہے اس کا حق ہے کہ اس کو زندہ رکھا جائے، یعنی اس کو جو ہے اس کی زندگی کی فکر کی جائے۔ دوسرا جو ہے وہ حق یہ ہے کہ اولاد کا کہ اس کو اس کی تعلیم کی جو ہے وہ فکر کی جائے اولاد کی۔ اور جی، حق زندگی، تعلیم و تربیت، بنیادی ضروریات کی فراہمی اور حق وراثت اولاد کے 4 حقوق ہیں۔ اسی طرح ہم خاوند کے حقوق پوچھے گئے ہیں کہ خاوند کے 4 حقوق بتانے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ خاوند کے لیے اطاعت، مال اور عزت کی حفاظت، احترام و محبت، اور اسی طرح طلاق کا حق بھی خاوند کو دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اولاد کی پرورش کرنا یا تربیت کرنا یہ بھی جو ہے وہ بیوی کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ غیبت اور تہمت میں کیا فرق ہے؟ تو غیبت جو ہے وہ کسی شخص میں اگر کوئی برائی پائی جاتی ہو، وہ اس کے پیٹھ پیچھے کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی موجود نہ ہو اور اس کو جو ہے اس کے اوپر الزام لگانا اس برائی کا، وہ تہمت کہلاتا ہے۔ جی، آخری شارٹ کوسچن ہے، حدیث کی روح سے انسان کے 3 باپ کون سے ہیں؟ تو ایک وہ جو کہ عدم سے وجود میں لانے کا سبب بنا، یعنی حقیقی والد۔ دوسرا جو ہے وہ جس نے لڑکی دی، بیٹی جو ہے نکاح میں دی، یعنی سسر۔ اور تیسرے جو ہیں وہ جنہوں نے تعلیم و تربیت دی، یعنی وہ روحانی باپ جو کہ استاد کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے، اور ایک شارٹ کوسچن 2 مارکس کا ہے۔ اس طرح ان کو ملٹیپلائی بائی 15، 30 مارکس کے آپ کے شارٹ کوسچن ہو گئے، اور اسی طرح 20 مارکس کے آپ کے جو ہے MCQs ہو گئے۔ ٹوٹل 50 مارکس کا یہ پیپر ہے، اور اس کا ٹوٹل ڈیوریشن آپ کو 1.25 گھنٹہ یعنی 1 گھنٹہ 15 منٹ آپ کو اس کا ٹائم دیا گیا ہے، اور آپ نے اس وقت کے اندر اس کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کرے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک ہے، اس کے حوالے سے خصوصی طور پر
اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ آگے آخری عشرہ آ رہا ہے، اس کے اندر زیادہ زیادہ کوشش کریں اعمال کی، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جو کہ شب قدر سے متعلق 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں کو ضرور عبادت کے اندر گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اس کا اہتمام کریں، صلاۃ تسبیح پڑھیں اس راتوں میں، اور تلاوت کا اہتمام کریں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق